جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ اب یہ میری آپ سے 8ویں ملاقات ہے۔ انشاءاللہ اس میں جہاں پہ ترقی کے سفر کی بات ہوگی وہاں حسب معمول دوسری باتیں بھی ہوں گی، کیونکہ کچھ چیزیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں دل کی آنکھ سے، لیکن یہ دل کی آنکھ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ اقبال اکثر چشم بینا کا ذکر کرتا ہے۔ پرندوں کو تو پرواز کے لیے پر درکار ہے، لیکن انسانی سوچ کو پرواز کے لیے پروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تخیل ہے وہی اس کے پر ہیں، وہی اس کو بلندی پہ لے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک اس کی زبان ہے جو اس کو پستی پہ لے کے آتی ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے کچھ سوچ لینا بہتر ہے، بلکہ 10 مرتبہ سوچ لینا بہتر ہے۔ اور جب آپ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، تو پھر اس فیصلے پہ اٹل ہو جائے، خواہ جتنی بھی مشکلیں آئیں۔ پہلے 8 10 دن 12 دن سوچ لیں۔ سوچ لیا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے جو اپنے معاملات اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آفس میں ماحول بڑا زبردست تھا۔ سب سے پہلا فرق یہ نظر آیا کہ سیالکوٹ میں جب میں جاب کرتا تھا تو وہاں آئدر سیکس نہیں تھا، یعنی فیمیل نہیں تھے، میل ضرور تھے، فیمیل سٹاف اس وقت نہیں تھا کسی بھی سیٹ پہ۔ جب میں اسلام آباد گیا سیکٹریٹ میں تو وہاں ہر دوسرے تیسرے روم میں کوئی نہ کوئی سٹاف ٹائپسٹ کی شکل میں، پی اے کی شکل میں نے فیمیل دیکھا۔ یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی۔ اسلام آباد میں ایکچولی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں 81 سے 83 2 سال وہاں رہا ہوں، اسلام آباد کا بائی برتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی ہیں وہ دوسرے شہروں سے جاب کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب جا کے وہاں پہ سیاستدان، فوج کے لوگ، انڈسٹری والے، دوسرے مافیا والوں نے وہاں پہ زمینیں خرید لیا۔ لیکن اس وقت بلکہ ایوب خان کا یہ ویژن تھا جب اسلام آباد وہاں شفٹ ہوا اور نئے کیپٹل کی بنیاد رکھی گئی کہ یہاں پہ صرف سرکاری ملازم رہیں گے۔ اس کے لیے وہ کوارٹر بنائے گئے، ایریے بنائے گئے، لیکن بعد میں تو اب تو کھچڑی پک گئی ہے۔ تو وہاں پہ سارے سیلی کلاس لوگ ہوتے تھے اور سب کی لمیٹڈ سیلری تھی۔ جن کو کوارٹر ملتا تھا ان کو ہاؤس رینٹ نہیں ملتا تھا، بلکہ میرا خیال ہے 10% ان کا مینٹیننس الاؤنس بھی کٹ جاتا تھا۔ کوارٹر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھے آج جاب ملی ہے اور میں نے اپلائی کیا ہے اسٹیٹ آفس میں تو کم از کم مجھے 10 سے 15 سال ویٹ کرنا پڑے گا کوارٹر الاٹمنٹ کے لیے۔ اور جو اپنی جاب پوری کرنے کے قریب تھے، 20 25 سال ہو گئے جن کو، 60 سے ابو ہو گئے، وہ صرف کوارٹر بچانے کی خاطر اپنے بیٹی یا بیٹے کو کسی نہ کسی دفتر میں، کیونکہ وہ خود ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے تھے اور گورنمنٹ بھی لینیٹ ویو لیتی تھی، ان کو جاب مل جاتی تھی اور ان کا وہ کوارٹر الاٹمنٹ کینسل ہونے سے بچ جاتا تھا۔ میں نے بھی اپلائی کیا تھا، تو جب میں نے بہت زیادہ پوچھا تو یہی جواب ملا، جی کم سے کم 10 سال ویٹ کرنا پڑے گا، یا اگر یہ ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں ان سے آپ کی کچھ ریلیشن شپ ہے، وہاں پہ ایک آؤٹ آف ٹرن کمیٹی بیٹھتی ہے،
وہ فیصلہ کرتی ہے. اگر کسی کے بوڑھے پیرنٹ ہیں تو لک آفٹر کرنے والا وہی ہے جو یہاں پہ جاب کر رہا ہے، تو اس نے اپنے پیرنٹ کو یہاں اسلام آباد لانا ہے، تو اس کے لیے کوئی شاید تھوڑی انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی تھی. وہ بھی انہوں نے اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ اپنے بندوں کو کس طرح نوازنا ہے. جو جینون کیس ہوتا تھا وہ بیچارہ ایسے ہی رہتا تھا. میری جاب شروع ہو چکی تھی. میں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر تھے، ڈپٹی سیکٹری، ان کے پاس میری پوسٹنگ ہو گئی. ہمارے جوائنٹ سیکٹری تھے مسعود نبی نور، بڑے جینیس آدمی تھے. منسٹر میں نے بتایا ارباب نیاز محمد خان. منسٹر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، پک اینڈ چوز ہوتے ہیں. خیر ڈکٹیشن وغیرہ جو لینی وہ میں نے ٹائپ کر دینی. اسلام آباد میں جو ٹائپ رائٹر روم میں پڑا ہوا تھا وہ سیالکوٹ کے دفتر سے بہت بہتر تھا. ہاں جوائنٹ سیکٹری کے آفس میں جو ٹائپ رائٹر تھا وہ الیکٹرانک تھا، اس میں کاربونائزڈ ریبن تھا اور اس کا امپریشن بڑا زبردست ہوتا تھا، کیونکہ دفتری لینگویج میں کچھ سمریز بنتی ہیں، کچھ لیٹر ہوتے ہیں، کچھ میمورینڈم ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر جو سمری پرائم منسٹر کو جاتی ہے اس میں بھی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ ایک پیج پہ کتنی لائنیں ہونی چاہیے اور وہ کتنے پیج کی ہونی چاہیے. اب اگر کوئی کیس آ گیا ہے جس کی 2 فائلیں ہیں تو یقین کریں کہ وہاں پہ اتنے زبردست جینیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پوری 1-2 فائل کو وہی 40 لائنیں ایک پیج پہ اور میرا حال ہے 40 ایک پیج پہ، وہ بھی ہر لائن میں شاید 10 ورڈ اس سے زیادہ نہیں ہوتے، تو اس میں اسموک ہے تو سمری آگے بھیج دیتے تھے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ٹوکرا سیبوں کا پڑا ہوا ہے تو آپ اس میں سے ایک جگ جوس کا نکال لیا. وہاں جا کے میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، تجربے میں بھی اضافہ ہوا، پھر ٹیمپرامنٹ، پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ. کھانے کے لیے مجھے پرابلم تھی کیونکہ جب میں آفس سے جاتا تھا پھر میں مارکیٹ سے وہاں جو ہوٹل بنے ہوئے تھے وہاں سے کھانا کھا لیتا تھا، لیکن وہ کچھ میں معیار سے مطمئن نہیں تھا، کچھ مہنگا بھی پڑتا تھا. تو میں جس کوارٹر میں گیا تھا F7 تھا شاید، وہ جی کے آگے، ہاکی گراؤنڈ کے آگے، تو وہاں میں تقریباً 2 مہینے ہی رہا. پتہ نہیں اس بندے کو کیا خیال آیا، اس نے کہا جی 2 مہینے بعد اپنا آپ ارینجمنٹ کر لیں، میرا کوئی عزیز آ رہا ہے رہنے کے لیے. حالانکہ میری طرف سے اسے کوئی پرابلم نہیں تھی. خیر ایک خان صاحب تھے اس کے قریب ہی، ان کا کوارٹر تھا. ایسے ہی وہ ایک شاپ پہ ملاقات ہوگی، میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یارا میرے پاس آ جاؤ، میرے کمرے میں ایک چارپائی کا جگہ خالی ہے. میں نے کہا خان صاحب ٹھیک ہے، جیسی فرسٹ آتی ہے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. میں ان خان صاحب کے پاس چلا گیا. سیکٹر وہی تھا، بس وہ روڈ کے دوسری طرف تھا. خان صاحب خود ہی کھانا بنا لیتے تھے. میں نے دیکھا کہ یہ کھانا بناتے کیسے ہیں، تو پہلے وہ شلگم ابال لیتے تھے، پھر مسالہ تڑکا سا بنا کے شلگم اس میں ڈال کے تو بس روٹیاں تندور سے لائیں اور کھانا کھا لیا. میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن وہ بندہ مطمئن تھا، پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایسے ہی کر رہا تھا. میں گھر والوں سے تو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ کھانا کیسے بناتے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے اتنی بات کی تو انہوں نے کہنا ہے جاب چھوڑو اور آ جاؤ. کپڑے میں خود دھو لیتا تھا. اب میں نے جمعہ بازار لال مسجد کے پاس لگتا ہے، وہاں سے
پنجابی میں وہ لکڑ کی جسے کہتے ہیں ڈوئی، ایک وہ خریدی، ایک چھوٹی دیچ کی خریدی، اور میں نے کہا چلو میں بھی اب تجربہ کرتا ہوں کہ گھر میں کھانا کیسے بناتے ہیں۔ والدہ صاحبہ کو اللہ جنت نصیب کرے، انہیں میں پکاتے دیکھا تھا، تو پھر میں نے بتایا کہ ادھر فیمیل سٹاف بھی تھا، تو جوائنٹ سیکرٹری کے کمرے میں ایک لڑکی بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ریسیپی سکھا دیں کہ مختلف کھانے کس طرح بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا احسان صاحب ایسے کریں، آپ ایک پیپر پہ لکھ دیں کہ کیا کیا بنانا ہے۔ تو بناتی تو میں بھی نہیں ہوں، میں اپنی ماما کو کہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے میں نے 3-4 چکن بنانے کا، گوشت بنانے کا، سبزی بنانے کا، دال بنانے کا طریقہ، خیر اس نے 2 دن بعد وہ پی این وہاں سے وہ پیپر لے کے آ گیا۔ اب میں نے تجربہ شروع کر دیا، آہستہ آہستہ ٹیسٹ آنا شروع ہو گیا۔ مرغی میں جمعہ بازار سے لے لیتا تھا، بہت سستی ہوتی تھی، اور ایک مرغی یا 2 مرغیاں میرا خیال ہے کافی ہوتی تھی پورے ویک کے لیے۔ جن لڑکوں کے ساتھ میں فارغ ٹائم میں کرکٹ کھیلتا تھا ان سے لیک ہو گئی۔ کوارٹر میرے میں تو فریج نہیں تھی، ان کے گھر میں فریج تھی، تو میں وہاں سے مرغی بنواتا، اس کے 4-5 پیکٹ بنوا لیتا اور ان کے گھر میں فریج میں رکھ دیتا، انہیں ریکویسٹ کرتا، اور دفتر سے واپسی پہ وہاں سے ایک پیکٹ لیتا، اسے کھول لیتا اور اس طرح کھانا تیار کر لیتا۔ پھر آہستہ آہستہ ویئر اباؤٹس کا پتہ چلنا شروع ہوا، تو پتہ چلا یہاں بڑے گوشت کی دکان فلاں جگہ ہے، چھوٹے کی فلاں جگہ ہے، تو گوشت بھی اسی طرح میں لے لیتا اور اس کے بھی پیکٹ بنا کے تو فریج میں رکھ دیتا۔ سیالکوٹ میں میرے پاس موٹر سائیکل تھی، اسلام آباد ویگن پہ آنا جانا ہوتا تھا، میں لیٹ ہو جاتا تھا کئی دفعہ۔ میں نے موٹر سائیکل جب سیالکوٹ آیا تو بک کروائی ٹرک پہ، تو راول پنڈی سے پھر 2-3 دن بعد جب میں واپس گیا تو میں نے وہاں سے وصول کر لی۔ اب موٹر سائیکل میرے پاس تھی، اب آنے جانے کی پرابلم نہیں تھی، میرا کافی ٹائم بچ جاتا تھا، کھانے کے لیے بھی ٹائم کافی مل جاتا تھا۔ اس طرح کافی حد تک مجھے ایک کھانے کی سہولت ہو گئی، ایک کنوینس کی سہولت ہو گئی۔ ایک چیز بڑی بری تھی اسلام آباد میں، شاید اب بھی ہو، کہ وہ کھٹمل وہاں پہ بے تحاشا تھے۔ جب رات کو سوتے تھے لائٹ آف کرتے تھے تو وہ حملہ آور ہو جاتے تھے۔ تو میں نے اپنے دوست سے بھی ذکر کیا جس کے ساتھ رہتے تھے، تو اس نے کہا جی یہاں یہی ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ روٹین بنا لی تھی کہ جمعے کو چھٹی ہوتی تھی ضیاء صاحب کے دور میں، شلوار قمیض بھی لازمی ہو گئی تھی، پینٹ پہ پابندی تھی، شلوار قمیض میں آفس جاتے تھے، تو جمعے کو پانی اچھی طرح ابال کے تو پھر ہم وہ چارپائی پہ ڈالتے تھے مختلف جگہوں پہ سین میں رکھ کے، تو اس سے کافی کھٹمل مر جاتے تھے، اور جو بستر وغیرہ ہوتا تھا اسے بھی ہم دھوپ میں ڈالتے تھے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب گھر سے باہر نکلو تو کچھ چیزوں کا جن کا نہیں علم ہوتا ان سے آپ کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ دفتر میں ٹائی لگا کے جانا اور بات ہے، دفتر ٹائم کے بعد ان چیزوں سے نپٹنا یہ اور بات ہے، اور منزلیں یوں نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ خیر میرے آفیسر مجھ سے بہت مطمئن تھے، میری بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، پورا سٹاف، کیونکہ میں ڈی سی آفس سے گیا تھا، وہاں سے مجھے ٹائپنگ کا تو ماشاءاللہ کافی تجربہ تھا، پھر کچھ نوٹنگ ڈرافٹنگ اپلیکیشن وغیرہ لکھنی وہ بھی مجھے عبور حاصل ہو گیا تھا۔
بلکہ ایک ہمارے روم کے ساتھ ہی، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا یہ لڑکا سیالکوٹ سے آیا ہے اور اس میں کچھ ایبیلٹیز ہیں، تو رمضان کے مہینے میں وہ فیمیل سٹاف تھی تو اس کی ایکسپلانیشن لے لی سیکشن افسر نے کہ آپ لیٹ کیوں آئی ہیں. تو اس بیچاری کو پتہ نہیں کسی نے بتایا ہوگا میرے بارے میں. وہ آ کے کہنے لگی کہ احسان بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تھوڑا سا کچھ انگلش پہ عبور رکھتے ہیں. میں تو اردو میں لکھ سکتی تھی لیکن انگلش میں اگر لکھا جاتا تو بہتر ہے، تو آپ ذرا میری اس معاملے میں ہیلپ کر دیں. خیر میں نے اس کا ایکسپلانیشن کا لیٹر دیکھا، اس کے مطابق انگلش میں نے جواب لکھا، جو اوبیڈینٹلی لکھتے ہیں، سنسیئرلی لکھتے ہیں، کیونکہ آفس کا کام ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے. خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اس کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی ایکسپلینیشن واپس لے لی. اب وہاں جو سٹاف ہوتا تھا میل بھی، ان کو جو چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، گپ شپ بھی چلتی رہتی تھی. میرے جو ڈپٹی سیکرٹری تھے وہ اس بات سے تھوڑے نالا رہتے تھے کہ یار احسان آپ روم میں کیوں لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، اور خاص کر جو سگریٹ پینے والا ہے نا اسے روم میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جب اخبار آتی ہے تو یہ سگریٹ پینے والے بیٹھتے ہیں، تو جب میں اخبار پڑھتا ہوں نا تو اس میں مجھے اسمیل آتی ہے، چھینکیں آتی ہے. وہ بڑے سینسٹیو تھے، آرمی کے بندے ہیں آپ کو پتہ ہے. خیر میں نے کہا سر ٹھیک ہے آپ کو آئندہ کمپلینٹ نہیں ہوگی. خیر کام چلتا گیا. میں بھی کافی مطمئن تھا. اتنی دیر میں 11ویں مہینے میں ایک چکر لگ جاتا تھا جس سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ بھائی ویزے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میری توجہ دو طرف بٹ گئی کہ میں نے یہاں کام بھی کرنا ہے اور پھر باہر بھی جانا ہے، لیکن اس چیز کو میں نے اپنے کام پہ حاوی نہیں ہونے دیا. میں نے سنسیئرلی اپنا کام کیا. اور پہلے سال ایسا ہوا کہ آنریڈیم کے لیے جو ریکویسٹیں گئی کہ جن سٹاف کی پرفارمنس اچھی تھی اس میں میرا نام بھی تھا، اور میرا حال ہے کو شاید 50% سیلری مجھے ایکسٹرا ملی. میں بڑا خوش تھا. سیلری کے لیے انہوں نے کہا جی بینک میں اکاؤنٹ کھولے. مجھے یاد ہے ڈی بلاک میں نیچے شاید ابھی بینک تھا، وہاں اکاؤنٹ کھولا، چیک بک انہوں نے دے دی. تو اب ہم ایک پرفیکٹ اسلام آباد کے سٹاف کہہ سکتے ہیں. ابھی کنویں کے مینڈک تھے ابھی تو، جو ہم ایک جوہڑ میں پہنچے تھے، لیکن کچھ چیزیں بابو صاحب والی ہمارے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو گئی اور ہم نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں سنسیئر ہو کے آگے بڑھنا ہے، کام پہ توجہ دینی ہے اور بیہیویئر بھی پازیٹیو رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.